بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر میر زاہد اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں ایسڈ فاس میڈیسن پر کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ایسڈ فاس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا پورا نام ایسیڈم فاسفوریکم ہے۔ کامن نیم اس کا فاسفورک ایسڈ، منرل کنگڈم سے بلانگ کرتی ہے۔ فاسفورس کا تیزاب، اور فاسفورس آپ جانتے ہیں کہ منرل کنگڈم میں تھرڈ رو میں ہے۔ ہماری اس سے پہلی میڈیسن ایلومینا، وہ بھی تھرڈ رو سے تھی اور یہ بھی تھرڈ رو سے ہے۔ اور چونکہ ابھی ہم نے اس گروپ میں سینسیشن ہومیوپیتھی یا کنگڈم کے حوالے سے کوئی زیادہ اسٹڈی نہیں شروع کی ہے، تو اس لیے میں تھرڈ رو کے حوالے سے کوئی زیادہ اس کے اوپر تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ ہم نے آئیڈینٹی کا ایشو پڑھا ایلومینا میں، کہ ایلومینا میں آئیڈینٹی کنفیوز ہوتی ہے، تو فاسفورس اس کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہو، فاسفورس کی اپنی آئیڈینٹی مکمل ہوتی ہے۔ یہ تھرڈ رو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب ہم اگر ایسڈ کی بات کریں تو آپ یہ جانتے ہیں ہماری کلاسیکل بکس میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی ایسڈز ہیں ان میں ویکنس پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے اس کی پروونگ ہے، پروونگ ماسٹر ہانی من نے خود کی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے میازم پر، تو میازم ہمارے جو پرانے میازمز ہیں ان میں اس کو تھرڈ گریڈ میں سورک رکھا گیا ہے اور تھرڈ میں ہی سفلیٹک رکھا گیا ہے، جبکہ سیکنڈ گریڈ میں اس کو ٹیوبرکولر رکھا گیا ہے، ٹیوبرکولر میازم میں۔ اب سنکرن نے اس کو ٹائیفائڈ میازم میں رکھا ہے۔ سنکرن نے تمام ایسڈز کو ٹائیفائڈ میازم میں رکھا ہے۔ فاسفورک ایسڈ ہے، میوریٹک ایسڈ ہے، نائٹرک ایسڈ ہے، جتنے بھی ایسڈز ہیں ان کو اس نے سنکرن نے ٹائیفائڈ میازم میں رکھا ہے۔ ٹائیفائڈ میازم کی بھی ابھی میں تفصیل یا وضاحت نہیں کر سکتا، چونکہ ہم اس طرح کی چیزیں ابھی اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں۔ اب آگے آ جاتے ہیں تھرمل میں، تو تھرمل میں یہ سیکنڈ گریڈ میں کولڈ ہے۔ ویسے تو اس کو سردی، یعنی سیکنڈ گریڈ میں کولڈ اس وجہ سے ہے کہ اس کو سردی لگتی ہے، سردی سے اس کی علامات میں بھی کچھ زیادتی ہوگی، لیکن بند کمرے میں بھی اس کو ایگراویشن ہوتی ہے۔ تھوڑی سی کھلی ہوا جو چاہتا ہے، لیکن اس کو سردی بھی لگتی ہے، اس لیے یہ سیکنڈ گریڈ میں کولڈ ہے۔ اس کے بعد ڈیوریشن آف ایکشن ہے، 40 ڈیز اس کا ڈیوریشن آف ایکشن ہے، تو 40 ڈیز کافی لانگ ڈیوریشن آف ایکشن ہے۔ اور ڈیوریشن آف ایکشن کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہوتا کہ ہر پیشنٹ میں یہ اتنے دن ہی کام کرے گی۔ کچھ ہومیوپیتھس، ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ اس ڈیوریشن کو لے کر جب پیشنٹ کو کسی ایک میڈیسن کوئی بھی میڈیسن دیتے ہیں تو اس کے ڈیوریشن کے مطابق اس کے ایکشن کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اب کسی میڈیسن کا اگر ڈیوریشن آف ایکشن 40 دن ہے تو 40 دن کے بعد ہی ہم اس کی ڈوز ریپیٹ کریں گے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ ڈیوریشن جو نکالے گئے ہیں، یہ نکالے گئے ہیں پروونگ کے لحاظ سے کہ پروونگ کی گئی تو ان کے کتنے اثرات اپروکسیمیٹلی یا اوسطاً ان کے میڈیسن کے کنٹینیو رہے، جاری رہے۔ لیکن مریضوں میں یہ ڈیوریشن بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ کسی 40 ڈیز ڈیوریشن والی میڈیسن کا مریض میں صرف ایک ہفتہ اثر رہے، 2 دن رہے، یا ممکن ہے 40 ڈیز سے بھی زیادہ ہو۔ تو یہ آبزرو کرنا پڑتا ہے ہر پیشنٹ کو، جس طرح ایک ہومیوپیتھ بڑا ڈیپلی، بڑا کینلی پورا کیس لے کر میڈیسن سلیکٹ کرتا ہے، اس کے بعد اس کی ریپیٹیشن کے لیے بھی پوری آبزرویشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور مریض سے پورا تفصیل کے ساتھ پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کو جو دوا دی گئی اس دوا لینے کے کتنی دیر بعد آپ کی علامات میں بہتری آئی یا ایگراویشن آئی، اگر بہتری آئی تو کتنے دن بعد آئی، اور بہتری آ کے کتنے دن جاری رہی، اور پھر اس کے کتنی دیر بعد اس میں کمی آنی شروع ہوئی۔ تو جب اس میں کمی آنی شروع ہوتی ہے تو اس وقت اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ ممکن ہے کسی پیشنٹ کو یہی فاسفورک ایسڈ فرض کریں آپ 1 mg میں دیتے ہیں
تو کسی پیشنٹ میں آپ کو 7 دن بعد ریپیٹ کرنی پڑے، کسی کو آپ کو 15 دن بعد ریپیٹ کرنی پڑے، کسی کو 3 دن بعد ریپیٹ کرنی پڑے، کسی کو 1 مہینے بعد، کسی کو 2 مہینے بعد ریپیٹ کرنی پڑے۔ یہ تو ہے ڈیوریشن آف ایکشن۔ اس کے بعد آگے ہے سینٹرز آف ایکشن ہے اس کے۔ تو سینٹرز آف ایکشن آپ پڑھ چکے ہیں کہ سیریبرو سپائنل سسٹم، اس پر یہ اثر انداز ہوتی ہے اور وہاں یہ ایکسٹریم قسم کی پراسٹریشن پیدا کرتی ہے، اور اس پراسٹریشن کا تعلق لاس آف نیوٹریشن سے بھی ہو سکتا ہے کہ غذائیت کی کمی۔ اسی وجہ سے فاسفورک ایسڈ لاس آف وائٹل فلوئڈز کی روبرک میں بھی آتی ہے، اور جہاں ہم چائنا دیتے ہیں وہاں ہمیں یہ فاسفورک ایسڈ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اچھا، یہاں بھی میں وضاحت کروں گا کہ ہم لاس آف وائٹل فلوئڈز میں یا لاس آف اینیمل فلوئڈز، جو باڈی کے فلوئڈز ہیں، ان کے ضائع ہونے کے بعد عام طور پر ہماری دوا چائنا ہی مشہور ہے، لیکن اگر آپ ریپرٹری میں روبرک دیکھیں تو روبرک میں میرا خیال ہے 50-60 کے لگ بھگ دوائیں آئیں گی۔ تو ہر دوا اپنی علامات کے مطابق اپلائی ہوتی ہے۔ جو سیٹ آف سمٹم اس کا چائنا کا ہے، اگر سیٹ آف سمٹم وہ آ جاتا ہے تو پھر چائنا کام کرے گی، اگر فاسفورک ایسڈ آ جاتے ہیں تو فاسفورک ایسڈ کام کرے گی، اور بھی بہت سی دوائیں ہیں کلکیریا کار وغیرہ جو لاس آف فلوئڈز میں کام آتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سینٹر آف ایکشن ہے اس کا ڈائجسٹو سسٹم، جہاں ایٹنی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ٹون نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے۔ ایٹنی آف دا ہول ایپریٹس، پورے کا پورا ڈائجسٹو ٹریک، یعنی کہ مطلب منہ سے لے کے پاخانے کے اخراج تک کا جو پورے کا پورا ٹریک ہے، اس میں ناطاقتی کی کیفیت ہوتی ہے، کمزوری کی کیفیت ہوتی ہے۔ تیسرا سینٹر آف ایکشن ہے اس کا بلڈ کے اوپر اثر انداز ہو کے انیمیا پیدا کرتی ہے اور پیسیو ہیمریجز پیدا کرتی ہے۔ سکن کے اوپر اس کے کنڈائلومیٹا جو لٹکے ہوئے موقع ہوتے ہیں وہ اس طرح کے، اور سیپٹک السر گندے زخم بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہڈیوں پر بھی اس کا بڑا زبردست اثر ہے فاسفورک ایسڈ کا۔ فاسفورس بنیادی طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہڈیوں میں جہاں کیلشیم ہوتا ہے وہاں فاسفورس بھی ہڈیوں کی گروتھ میں بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہے۔ تو یہ چونکہ بنیادی طور پر فاسفورس سے بنتی ہے فاسفورک ایسڈ، تو اس لیے اس کا ہڈیوں کے اوپر بہت گہرا اثر ہے۔ ہڈیوں میں ریکیٹس، کیریز اور پیریوسٹائٹس اس کی اسپیشل ہے، اس کی اسپیشل کنڈیشن، یعنی ہڈیوں کے غلاف کی سوزش۔ ہڈیوں کے غلاف کی سوزش، اسی وجہ سے اس کو اینٹی سفلیٹک دواؤں میں رکھا گیا اور اس طرح کی دواؤں میں لیکن چونکہ اس کا جو پورا ایک موڈ آف ایکشن ہے، جس طریقے سے یہ مریض کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس بیماری کے دوران مریض کی جو جسمانی اور نفسیاتی ذہنی کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت وہ ٹائیفائڈ سے زیادہ قریب ہوتی ہے، تو اس لیے سنکرن نے اس کو ٹائیفائڈ میں اعظم میں رکھا ہے۔ اب آگے آتا ہے جی میمورائزرز۔ یہ میں نے کچھ ٹپس بنائے ہیں، کافی ساری میڈیسنز کے میرے پاس پہلے بھی بنے پڑے تھے، تو اب کچھ کام یہ چونکہ گروپ میں آپ ساتھیوں کے ساتھ مل کر شروع کیا ہے تو میں کچھ نئے بھی بنا رہا ہوں میمورائزرز۔ تو یہ کل ہی میں نے تیار کیا ہے میمورائزر ایسڈ فاس کا۔ تو اس میں اے سے آپ ایٹنی یاد کر لیں، ایٹنی آف دا ڈائجسٹو سسٹم، اور یہ ایٹنی اس کے پورے ہی یعنی کہ پورے کیا آرگنزم میں کہہ لیں ہوتی ہے، اس میں نروس سسٹم میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ڈائجسٹو سسٹم میں بھی ہے، ساری اس میں ایٹنی کی کیفیت ہے۔ طاقت نہیں ہے، ناطاقتی ہے، لیک آف ٹون۔ اس کے بعد سی سے ایسڈ، اے سے ایٹنی آف دا ڈائجسٹو سسٹم، سی سے کمپلیٹ پراسٹریشن آف دا نروز، اعصاب کی مکمل طور پر کمزوری، پراسٹریشن، تھکاوٹ، کمزوری۔ اس کے بعد ایسڈ، سی کے بعد آئی آتا ہے، اور آئی سے 2 لفظ اگر آپ یاد کر لیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوں گے، دونوں ہی امپورٹنٹ بھی آئی سے بنتا ہے، کہ انڈیفرنٹ اینڈ امپورٹنٹ۔ انڈیفرنٹ، یہ اگر آپ روبرکس تلاش کریں ریپرٹری سے
ایسڈ فاس کی، تو اس میں انڈیفرنس میں یہ فرسٹ گریڈ میں آتی ہے۔ انڈیفرنس ہوتی ہے اس کو مطلب ہے لاپرواہی۔ تو لاپرواہی اس کی بنیادی طور پر اس کی کمزوری کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اس کے دماغ میں بھی کمزوری ہوتی ہے، اس کے جسم میں بھی کمزوری ہوتی ہے۔ بلڈ میں آپ دیکھیں انیمیا ہے، دماغ میں کمزوری ہے، نروس سسٹم میں کمزوری ہے، ڈائجسٹو سسٹم میں کمزوری ہے۔ تو جب پورے کے پورے آرگنزم میں شدید قسم کی کمزوری موجود ہوگی تو انڈیفرنٹ ڈیفینیٹلی اس سے ہو جائے گا، اس کو کسی کام کو دل ہی نہیں کرتا، کھائے خسمہ سیر کھائے ہر چیز پڑی رہے، مطلب ہے انڈیفرنٹ ہے، لاپرواہ ہے۔ اس کے بعد آئی سے دوسرا ہے امپوٹنٹ۔ تو امپوٹنسی کی یہ چیف میڈیسنز میں آتا ہے، اس میں خصوصاً اگر لاس آف فلوئڈز ہے، اور ڈائبٹیز کی امپوٹنسی میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ پاس بھی امپوٹنسی کے اس کے ایسڈ فاس کے ساتھ کافی پیشنٹ الحمدللہ بہتر ہوئے ہیں، ٹھیک ہوئے ہیں سیکشول ویکنس کے، امپوٹنسی کے۔ تو آئی سے انڈیفرنٹ، امپوٹنٹ۔ اس کے بعد آئی کے بعد آ جاتا ہے ڈی۔ تو ڈی میں 3 لفظ میں نے دیے ہیں، ڈائبٹیز ہے، ڈائریا ہے، ڈیبلٹی ہے۔ ڈائبٹیز کی چیف میڈیسنز میں ہے، اور ڈائبٹیز کے اس کے اوپر اس کی پوری پکچر کچھ بنتی ہے جو ڈائبٹیز کے کچھ پیشنٹس میں آتی ہے، یعنی ویکنس ہوتی ہے، ہڈیوں میں درد ہوتے ہیں، پیشاب زیادہ آتا ہے، جسم گھٹتا جاتا ہے، اس کے ساتھ کمزوری آتی جاتی ہے، جسمانی طور پر کمزوری ہوتی ہے، ذہنی طور پر کمزوری ہوتی ہے، اعصابی طور پر کمزوری ہوتی ہے، ہر طرح کی کمزوری جو اس میں ایسڈ فاس میں پائی جاتی ہے وہ اس کے ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو ان کو یہ بہت اچھا، اگر اس طرح کی کیفیت اس میں پائی جا رہی ہو تو یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ لیکن ڈائبٹیز کے حوالے سے جب تک آپ پیشنٹ کی ڈائٹ اچھی طرح مینیج نہیں کریں گے، ہماری دوائیں پوری طرح کام نہیں کرتی ہیں، بلکہ دواؤں سے بعض اوقات تھوڑا بہت بھی فائدہ نہیں ہوتا جب تک پیشنٹ کی ڈائٹ صحیح نہ ہو۔ تو ڈائبٹیز کے حوالے سے ڈائٹ کا پورا علم ہونا اور ڈائٹ مریض کی مکمل طور پر صحیح ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ڈائریا ہے، اس میں عام طور پر پین لیس ڈائریا ہوتا ہے، اور ڈیبلٹی کمزوری یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پیریوسٹیل انفلیمیشن، پی سے پیریوسٹیل انفلیمیشن، یہ آپ یاد رکھیں۔ اوپر ہم نے پیریوسٹائٹس دیا ہے لفظ، تو یہاں پیریوسٹائٹس یا پیریوسٹیل انفلیمیشن دونوں لفظ آپ یہاں پی کی جگہ پر لگا سکتے ہیں۔ غلاف استخوان، ہڈیوں کے غلاف کی سوزش۔ اور ایچ سے آگے ہے ہیپیٹک اینڈ رینل کنجیشن، جگر میں کنجیشن پائی جاتی ہے، اجتماع خون اور گردوں میں اجتماع خون پایا جاتا ہے۔ او سے اوور پاورنگ ویکنس، شدید قسم کی کمزوری جو پورے کے پورے جسم کے اوپر، ذہن کے اوپر، دماغ کے اوپر، اعصاب کے اوپر، سیکشول آرگنز کے اوپر، ڈائجسٹو سسٹم کے اوپر، سارے کے سارے نظام کے اوپر چھائی ہوئی ہے کمزوری۔ اور اس کے بعد سویئر بون پینز ہیں جو اس کی بہت بڑی کریکٹرسٹک ہیں۔ اس کے بعد آخر پہ میں نے ایک غالب کا شعر دیا ہے اس کی پکچر میں، ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا اگر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا۔ یہ شعر مجھے مکمل ایسڈ فاس کی پکچر لگتی ہے۔ تو اس کے میں نے عنوانات یہاں لکھ دیے ہیں کہ ہوا جب غم سے یوں بے حس، تو بے حسی اس میں پائی جاتی ہے، انڈیفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ اور بے حسی کو آپ نمنس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں کہ نمنس بھی اس میں پائی جاتی ہے، اور سن ہونا، بے حس ہونا، کمزور ہونا۔ تو غم کیا سر کے کٹنے کا، تو یہ ہے انڈیفرنٹ کہ اپنے سر کے کٹنے کا غم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ انڈیفرنس اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد نہ ہوتا گر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا، تو یہ مطلب ہے اتنی کمزوری ہے کہ وہ سر اٹھا ہی نہیں سکتا، تو کٹ گیا غم سر سے، سر کٹ گیا غم میں تو اس کا پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک ہے۔ تو اگر نہ بھی کٹتا تو زانوں پر دھرا ہونا تھا، کون سی اس کے اندر اٹھانے کی طاقت تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ غم کی وجہ سے اس شعر کے اندر جو ایک انتہائی کمزوری کی اور ناطاقتی کی کیفیت بیان کی گئی ہے، وہ کمزوری اور ناطاقتی کی کیفیت ہوتی ہے اس میں ایسڈ فاس کے اندر، ٹھیک ہے۔
ایلمنٹس فرام گریف کے اندر جہاں آپ اگنیشیا اپلائی کرتے ہیں وہاں ایسڈ فاسٹ بھی فرسٹ گریڈ کی ریمیڈی ہے، اور بہت زیادہ یہ انڈیکیٹ ہوتی ہے ایلمنٹس فرام گریف میں۔ تو جس طرح کی کیفیت ایسڈ فاس کے اندر پائی جاتی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، جس طرح کی ویکنیس، جس طرح کی بیسی، جس طرح کی ایٹنی آف دا ڈائجسٹو ٹریک، وہ سارا پایا جاتا ہے۔ اس طرح کی اگر کیفیت غم کے بعد بن جائے تو پھر اس کی دوا ڈیفینیٹلی ایسڈ فاس ہی ہوگی، اگنیشیا نہیں ہوگی۔ اور اگنیشیا اس کا آپ جیسے آپ نے پڑھتے ہیں کہ اس میں ہسٹیریکل دورے ہوتے ہیں، گلے میں گولا بنتا ہے، مریض اس کا بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، روتا ہے۔ اچھا، ایسڈ فاس کا مریض اس طرح روئے گا نہیں جس طرح اس کا اگنیشیا کا روتا ہے، اس کا چپ ہو کے لیٹا رہے گا، مطلب ہے وہ کھانے پینے سے لاپرواہ ہو جائے گا، کام کاج سے لاپرواہ ہو جائے گا، اپنے ارد و گرد سے لاپرواہ ہو جائے گا، رشتوں سے لاپرواہ ہو جائے گا غم کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لاپرواہی انڈیفرنس اگر آ جائے تو پھر اگنیشیا کے بجائے ایسڈ فاسٹ ڈیفینیٹلی دوا ہوگی، اگنیشیا نہیں ہوگی۔ یہ اس کے اوپر بہت اختلاف ہے، کچھ لوگ بڑے جو ہوتا ہے کاز کے اوپر ڈیپینڈ کر کے دوائیں پریسکرائب کر دیتے ہیں کہ غم کی ہسٹری آ گئی تو اگنیشیا دے دیں، لیکن اگر غم کی ہسٹری آپ اس میں ریپرٹری میں روبرک دیکھیں تو اس میں بہت ساری دوائیں آئیں گی، اور ہر دوا، جیسے کہ میں نے لاس آف فلیوڈ کے حوالے سے کہا کہ لاس آف فلیوڈ میں اگر چائنا کی کیفیت آئی ہے تو چائنا کام کرے گی، اگر اس کی آئی ہے ایسڈ فاس کی کیفیت آئی ہے تو ایسڈ فاس کام کرے گی۔ اسی طرح غم میں اگر کیفیت اگر اگنیشیا کی آئی ہے تو اگنیشیا کام کرے گی، ایسڈ فاس کی آئی ہے تو ایسڈ فاس کام کرے گی۔ غم میں ایپس بھی آتی ہے، لیکسس بھی آتی ہے۔ اچھا، اگر ایپس آئے گی، لیکسس آئے گی تو اس میں اس طرح کی بے حسی، اس طرح کی سستی، اس طرح کی کمزوری، اس طرح کی انڈیفرنس نہیں ہوگی، اس میں پکچر وہ بنے گی جو لیکسس کی ہے، اس میں جیلسی ہوگی، اس میں جو جس نے نقصان کیا ہے، جس کی وجہ سے غم ہوا ہے، اس کے ساتھ غصہ ہوگا، اس کے ساتھ جیلسی ہوگی، اس سے بدلہ لینے کی کوشش ہوگی۔ تو دوا نے جو کاز ہے اس کاز کے اوپر تو کام نہیں کرنا ہوتا، وہ تو گزر گیا، وہ تو اس پیشنٹ کے باہر تھا جو بھی تھا، ہم نے دوائی تو مریض کو دینی ہے جو اس کے اندر جانی ہے، تو جو دوائی مریض کے اندر جانی ہے تو جو اس کے اندر کی کیفیت ہوگی اس کے مطابق دوائی ہوگی تو کام کرے گی۔ اس لیے ایلمنٹس فرام گریف میں جب ایسڈ فاس کی کیفیت آ جائے تو ایسڈ فاس کام کرے گی، بہترین کام کرے گی۔ پڑھتے رہیے، محنت کرتے رہیے نئی دوا کے ساتھ یا کسی پھر نئی پوسٹ میں۔ جب تک آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔